علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، جب کبھی بھی ہماری جانب سے لوگوں کو عقیدہ توحید کی اہمیت اور شرک کی سینسٹیوٹی سے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اپنے علماء حضرات کے اکسانے پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم کے اللہ علیہ فرمان کا وآلہ مفہوم ہے، وسلم۔ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ اس کے تحت ان کا موقف ہے کہ شرک کو ٹاپک بنا کر گفتگو کرنا ہی فضول کام ہے، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ۔ پلیز اس حوالے سے علی بھائی کی ڈیٹیل جواب کی ضرورت ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے تو میں جواباً عرض کروں گا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا المیہ ہے کہ یہاں پر علماء سو نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ بظاہر اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس میں ان کا جو اعلی کار ہے، جو انسٹرومنٹ ہے ان کا، جو وہ چیزوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرنا ہے اور پک اینڈ چوز کرنا ہے، اپنی مطلب کی چیز بیچ میں سے چوز کر لینا اور جو پوری ڈاکٹرن ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دینا۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ شرک کے حوالے سے دو ایکسٹریم رویے ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ بات بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ امت شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے، کوئی کلمہ گو اہل قبلہ بھی شرک کر سکتا ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ لوگ ہیں جو ہر بات کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور وہ چیزوں کی سینسٹیوٹی نہیں دیکھتے کہ کون سی چیز شرک میں لائی کر رہی ہے اور کون سی چیز بدعقیدگی میں ہے، کون سی چیز بدعت ہے۔ جس گناہ کا جتنا ویٹیج ہے وہ اتنا ہی اس کو دینا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی مزار پہ چلا جاتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی پر مبنی چیز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو مزارات کی مذمت کی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی غلط ہے۔ لیکن قبروں پہ جانے کا حکم ہے، مزارات کی مذمت ضرور آپ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قبر پہ جانے کا حکم ہے، مزارات کی ضرور مذمت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مزار پہ چلا بھی جاتا ہے تو جب تک وہ اس صاحب قبر بزرگ کو ڈائریکٹ مدد کے لیے نہیں پکارتا، آپ شرک کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ آپ یہی کہیں گے کہ اس کا جانا ایک بدعت پہ مبنی عمل ہے، اور وہ بھی اگر قبرستان میں جائے جنرلی پھر تو بالکل درست ہوگا۔ تو یہ ریشو پروپورشن بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی غلطی کس لیول کی ہے، اس کو اتنا ہی ہائی لائٹ کیا جائے۔ 11ویں شریف کے بارے میں کہہ دینا کہ جی، یعنی یہ شریف یعنی میں نہیں استعمال کر رہا، جو لوگ کہتے ہیں، یا محرم شریف کی نیاز یا 12ویں شریف کی میلاد شریف کی نیاز، اس کے بارے میں کہہ دینا یہ شرک ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ ایک جو اسپیسیفک ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جب تک وہ کھانا اللہ کے نام کا ہے تو آپ اس کو شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک زیادتی ہوتی ہے، اور یہ بھی ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ اسے ہلکا جانے دیا جائے۔ ایک بڑی ہی الارمنگ حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ، مسند البزار کے اندر بھی موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 جو بلعم بن باعورہ کے بارے میں ہے، علماء سو کے بارے میں جو اللہ نے کتے کی مثال بیان کی، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر اس حدیث کو لے کر آئے کہ اس امت میں بھی اس طرح کے علماء سو ہوں گے، بلعم بن باعورہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا نا کہ ہم نے اسے علم دیا تھا اور ہم چاہتے تو اس علم سے اس کے درجات بلند کر سکتے تھے، لیکن وہ خود ہی پستی میں گر گیا۔ اور اب اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کتا، اس پہ کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان باہر نکال کر ہانپے، اور نہ ڈالا جائے تب بھی ہانپے۔
تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی ایک عالم سو کے بارے میں. تو اسی لیے پھر امام ابن کثیر اس کانٹیکسٹ میں یہ صحیح ابن حبان کی حدیث لے کر آئے. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ ابن یمان رازدار رسول روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خدشہ تم میں اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو قرآن کا علم حاصل کرے گا حتیٰ کہ اس میں مہارت حاصل کر لے گا، لیکن پھر ایسا کوئی تقدیر کا غلبہ اس کے اوپر ہوگا، یعنی وہ خود پستی میں گرے گا کہ وہ قرآن کے علم کے باوجود اپنے پڑوسی کے اوپر ایک تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا کہ تو مشرک ہے، اس پہ شرک کا فتویٰ لگائے.